رزق حلال کے حوالے سے اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا بھی خدا وہی ہے جس خدا نے آپ کو 5 وقت نماز کا حکم دیا ہے. یہ نہیں ہے کہ نمازوں کا خدا اور ہے، روزوں کا خدا اور ہے، رزق حلال کا خدا اور ہے. یہ بہت سینسٹیو میٹر ہے. رزق حلال جو ہے یہ اسلام میں حقوق العباد کے حوالے سے سب سے زیادہ ایمفیسائز جس کے اوپر کیا گیا ہے، اس میں رزق حلال ٹاپ پہ آتا ہے. کیونکہ جب آپ رزق حرام کماتے ہیں نا تو صرف اللہ کا حق نہیں آپ توڑ رہے ہوتے، بلکہ آپ کسی کو نقصان پہنچا کے، کسی کو ونریبل کر کے، صحت کے پوائنٹ آف ویو سے یا کسی اور معاملے میں، اور آپ اپنا بینیفٹ حاصل کر رہے ہوتے ہیں. قرآن حکیم میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. حالانکہ بظاہر وہ آگ نہیں ہے، وہ ڈورمنٹ پوزیشن میں ہے. آخرت میں وہ مال جو ڈالا ہے نا وہ آگ بن جائے گا. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. اور پوری حدیث یوں ہے کہ نبی الاسلام ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، آپ نے اپنا مبارک ہاتھ اس میں داخل کیا تو انگلیاں گیلی ہو گئی. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ رات کو ہلکی سی بارش ہوئی تھی تو پانی اس کے اندر چلا گیا، اوپر سے یہ خشک ہے لیکن اندر سے گیلا ہے. تو آپ نے فرمایا تم نے یہ گیلے والا پورشن اوپر کیوں نہیں کیا کہ لوگ اس کے عیب کے اوپر مطلع ہوتے. پھر آپ نے 7 جملہ بولا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. اچھا آپ دیکھیں یہ اتنا بڑا سبق تھا جو اوائل اسلام میں مسلمانوں نے لیا. دنیا میں سب سے بڑا اسلامک کنٹری آبادی کے لحاظ سے انڈونیشیا ہے. اب پاکستان کی آبادی ان کو کراس کر گئی ہے. کچھ عرصہ پہلے تک سب سے بڑا ملک انڈونیشیا، پھر اس کے ساتھ ملیشیا. یہ 2 ملک ایسے ہیں جن کے بارے میں نان مسلم بھی مانتے ہیں یہاں کوئی مسلمانوں کی آرمی نہیں گئی. یہ ہندوؤں کے ملک تھے. چند مسلمان تاجر گئے، جب وہ سودا بیچتے تھے سودے کا عیب بھی بتاتے تھے. وہاں کے لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کون لوگ ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے دین کی اوبلیگیشن ہے کہ ہمارا رزق حلال نہیں ہوگا تو ہماری عبادت بھی قبول نہیں ہوگی اور سب کچھ برباد ہو جائے گا. اس لیے یہ ہمارے لیے سینسٹیو ایریا ہے کہ ہم اپنے چیز کا عیب تمہیں بتائیں. وہ اتنے امپریس ہوئے کہ وہ پورے ملک آپ کو مسلمان نظر آ رہے ہیں. اور دنیا میں نمبر 1 پریکٹسنگ مسلمان اگر کسی ملک میں ہے نا تو انڈونیشیا اور ملیشیا کے مسلمان ہیں. 80% سے زیادہ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. جمعہ پڑھنے والے تو آلموسٹ 100% ہے. تصور ہی نہیں. جو لوگ وہاں رہ کے ہیں ان سے پوچھیں وہ بتائیں گے کہ فجر کی نماز کے بعد بھی لوگ اس طرح مسجد سے نکل رہے ہوتے ہیں جس طرح ہمارے جمعوں کا رش ہوتا ہے. تو وہاں پہ اسلام اسی تجارت کی برکت سے پہنچا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم لوگوں کو رزق حلال کے حوالے سے بتائیں کہ ہم یہ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ جو مسجد کا پلیٹ فارم ہے وہ خود بھی تو رزق حلال کا اہتمام نہیں کر رہا نا، تو وہ وہاں سے آواز کیسے بلند کرے؟ لوگ پوچھ سکتے ہیں. دیکھیں ویسے تو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ حضرت عمر سے کسی نے بڑے مجمع میں پوچھ لیا کہ یہ آپ نے لباس کیسے سلوایا، ہم آپ کا خطبہ اس وقت تک نہیں سنیں گے. حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ میرا بیٹا عبداللہ اس کا جواب دے گا. پھر انہوں نے بتایا کہ 2 چادریں جو ہے وہ ان کو ملا کے یہ لباس بنایا گیا ہے. میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے والد کو دی تھی. پھر حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اب ہم آپ کی تقریر بھی سنیں گے، آپ کی اطاعت بھی قبول کریں گے. کریڈیبلٹی لیڈر کی ہونی چاہیے اور یہ لیڈر کا کام ہے کہ وہ اپنی کریڈیبلٹی پیدا کرے. بخاری مسلم میں حدیث ہے رات کے اندھیرے میں نبی الاسلام اپنی بیوی کو اعتکاف کی حالت میں تھے، گھر چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے. راستے میں انصاری اصحاب تھے، انہوں نے حضور کو دیکھا ایک عورت کے ساتھ. سٹریٹ لائٹس نہیں ہے، بالکل گپ اندھیرا ہے. آپ رک گئے، آپ نے ان کو کہا ادھر آؤ. پاس بلایا، کہا یہ میری بیوی صفیہ ہے، یہ مجھے ملنے آئی تھی، میں اسے چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں. ان کے یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں بدگمانی تو نہیں کریں گے کہ آپ کسی نامحرم عورت کے ساتھ رات کے اس اندھیرے میں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ تمہیں کلیریفائی کروں. وہ کلیریفائی کرنے کی برکت سے نبی علیہ السلام نے ان کا ایمان بھی بچایا اور امت کو بھی یہ ایک لیسن دیا کہ آپ نے اپنے ماننے والوں کو جن کو آپ نے اپنے پیچھے لگایا ہے یا آپ لیڈرشپ کے اوپر ہیں، آپ نے ان کے سامنے اپنی ساری کی ساری کریکٹر کو واضح کرنا ہے. لیکن یہاں آپ دیکھیں اسلام آباد میں کتنے علماء ہیں جو سائیکل پہ آئے تھے، 10 سال کے اندر ان کے پاس گاڑی بھی آ گئی ہے، مکان بھی ہے اور ان کی ڈکلیئرڈ تنخواہ 25-30 ہزار روپیہ ہے. حالانکہ وہ روزانہ کا 25-30 ہزار خرچ کرتے ہیں. تو وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ چندوں سے آ رہا ہے، کیونکہ مسجد کمیٹی کے اوپر قبضہ کرتے ہیں، چندہ بک کے اوپر قبضہ کرتے ہیں اور یوں ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک معاشرے کا المیہ ہے. اچھا سر، بتانے والے بھی جو ہے نا وہ خود اس پہ. میں یہاں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا یہ قوم کو بتائیں، ہم مسلمانوں کو بتائیں کہ وہ جو ہے کہ
ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے. تو لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں, میں نے جو آبزرو کیا کہ اس ویلے جڑے کول بیٹھے ہوں گے نا, انہوں نے کہا کہ پرے پرے ہو جاؤ, تسی ساڈے چوں نہیں ہو. حالانکہ میرا تو ذہن یہ کہتا کہ یہ کہا گیا کہ مسلمان نہیں. جی, وہ یعنی مسلمان شناختی کارڈ میں ہے, اہل نہیں ہے مسلمان ہونے کا. یہی بات نبی علیہ السلام نے نکاح کے بارے میں فرمائی بخاری مسلم میں, من رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم سے نہیں. یہ عرب کا ایک محاورہ تھا, بولا جاتا تھا کہ میں اسے اعلان برات کرتا ہوں. دوسری طرف یہی امت رسول اللہ کی شفاعت کی امیدوار ہے. جب نبی علیہ السلام دنیا میں بتا کے جا رہے ہیں کہ جس نے یہ کام کیا وہ مجھ سے نہیں ہے, تو کس منہ سے قیامت والے دن نبی علیہ السلام سے شفاعت کی یہ ریکویسٹ کریں گے؟ ایسے لوگوں کی تو شکایت ہی لگے گی نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, دیکھو میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا کہ تم نے مال غنیمت میں خرد بد نہیں کرنی, زکوٰۃ ادا کرنی ہے, اپنے جانوروں کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ کسی کی گردن پہ قیامت کے دن اس کا اونٹ سوار ہو جس کی اس نے زکوٰۃ نہیں دی, جو ایک تھریشولڈ پوائنٹ کو 5 اونٹ جب ہو جائے تو اس پہ زکوٰۃ ہے, اور وہ چیخ کے مجھے کہہ رہا ہو کہ اغثنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری مدد کرے, میں نے تمہارے کچھ کام نہیں آنا, میں نے دنیا میں بتا دیا تھا. پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی پہ اس کی گائے سوار ہو, بکری سوار ہو جس کی زکوٰۃ اس نے دنیا میں نہیں دی, میں نے دنیا میں تمہیں بتا دیا تھا, اب اللہ کے حضور میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. نبی علیہ السلام یعنی بڑے اسٹریٹ فارورڈ تھے, انہوں نے یہ چیزیں کھول کھول کر بیان کی ہیں. امت کو یہ جو کہانی کسی نے پڑھا دی ہے نا کہ آپ جو مرضی کریں, جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے, محبوب نے تو شکایت لگانی ہے. سورہ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے, وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن رسول اللہ شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تھا. قرآن کی تعلیمات حقوق اللہ بھی ہیں, حقوق العباد بھی ہیں, دونوں کو پیرلل میں لے کے چلنا ہے. یہ ٹوٹل پیکج ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ نے نمازوں کے خدا کو مان لیا ہے اور رزق حلال کے خدا کو نہیں مانا. یہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے. اچھا سر,